السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نماز کے لیے جماعت یہ سنت مؤکدہ قریب الواجب ہے اور اس کی بے شمار فضیلت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا، بخاری مسلم کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اس طرح سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بے شمار فضیلتیں ہیں، اس تعلق سے احادیث آئی ہیں۔ اور ساتھ میں ایک حدیث یہ بھی ہے جس کو حضرت امام احمد نے نقل فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ میں نماز قائم کرنے کا حکم دیتا اور میں نے ارادہ کیا، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ نماز پڑھنے کا قائم کرنے کا لوگوں کو حکم دوں، اور پھر میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں جن کے پاس لکڑی کے گٹھر ہیں، اور پھر ان لکڑی کو ان گھروں پر جلا دوں، ان گھروں کو جلا کر کے ان لوگوں پر اس گھر کو گرا دوں جس میں لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ اور پھر یہاں پر حضرت امام احمد نے اس میں ایک بات کا اضافہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو نماز عشاء قائم کرتا اور جوانوں کو حکم دیتا کہ جو کچھ گھروں میں ہے اسے آگ سے جلا دے۔ ناظرین کرام، اس حدیث سے یہ بات صاف طور پر واضح ہوتی ہے کہ گھروں میں بیٹھے رہنا جماعت چھوڑ کر کے یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے۔ اور بچوں اور عورتوں کا اگر حضور کو خیال نہ ہوتا، ایک روایت میں بوڑھوں کا بھی ذکر ہے کہ اگر ان کا خیال نہ ہوتا، یہ اگر گھر میں نہ ہوتے تو حضور گھروں میں آگ لگا دیتے۔ اب ذرا سوچئے کہ کتنی شدید اور کتنا سخت گناہ ہے نماز چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے رہنا، یا گھر میں نہ ہو تو ہوٹلوں میں اور ادھر ادھر چائے شائے وغیرہ میں لگا رہنا جماعت چھوڑ کر۔ بہت سخت گناہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جماعت میں حاضری بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ جماعت سے وہی لوگ بھاگتے ہیں جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم اور آپ کو اس لیے چاہیے کہ ہم مسجد میں جماعت میں حاضر ہوں۔ اب یہاں پر ہم کچھ ایسے عذر کو اور ایسی صورتوں کو بتائیں گے جس کی بنیاد پر شریعت نے ایک آدمی کو جماعت میں حاضر ہونے کی رخصت دی ہے۔ یعنی اگر اس کے پاس اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں تو پھر وہ شخص جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتا ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان ساری صورتوں کو بغور سماعت کریں اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے اندر ان میں سے کوئی چیز ہے تو آپ کے لیے اجازت ہے، نہ جائیں، لیکن اگر چلے جاتے ہیں تب بھی یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ چیز ہیں جن کی وجہ سے جماعت کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے مریض، ایسا مریض کہ جسے مسجد تک پہنچنے میں مشقت ہو، اس شخص پر شریعت نے جماعت کو واجب قرار نہیں دیا، وہ اپنے گھر میں بیٹھ سکتا ہے۔ دوسری صورت ہے اپاہج، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ اپاہج ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسجد تک نہیں جا سکتا۔ ایک اور صورت ہے جس کا پاؤں کٹ گیا ہو، چل نہیں سکتا، مسجد نہیں جا پائے گا، اپنے گھر میں وہ نماز پڑھے۔ ایسے ہی جس پر فالج گرا ہو، جس کو ہم لقوہ بولتے ہیں، کہ وہ شخص مسجد جانے کے لیے بہت پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے 65 بوڑھا، یعنی اتنا بوڑھا ہو گیا کہ وہ مسجد جانے سے عاجز ہے، تو اس کو بھی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ شخص جو ہے مسجد نہ جائے۔ اسی طریقے سے ایک اندھا مطلب یہ ہے کہ اسے اگر مسجد تک لے جانے کے لیے کوئی موجود ہے تب بھی اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ مسجد جماعت میں نہ جائے۔ یہ اجازت ہے، شریعت نے اسے رخصت دی، اگر جانا چاہے کوئی لے جاتا ہے تو پھر اچھی بات ہے۔ ایسے ہی بہت تیز بارش ہو تو اس کو مسجد میں جماعت میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ اپنے گھر میں وہ نماز پڑھے۔ ایسے ہی شدید کیچڑ ہو، بہت زیادہ کیچڑ ہو گئی تو پھر ایسی صورت میں جماعت سے وہ پیچھے رہ سکتا ہے۔ سخت سردی ہے، سخت تاریکی ہے، بہت ٹھنڈک، بہت اندھیرا، آندھی طوفان چل رہا ہے، وہ بھی آندھی طوفان میں اس بات کے بارے میں فقہاء نے کہا ہے کہ وہ رات کی آندھی
اور طوفان ہے۔ ہاں دن میں اگر اس طرح سے آندھی طوفان آئے کہ بالکل ہی آدمی جا نہیں سکتا ہے تب تو پھر وہ بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ ہم مسجد جائیں گے تو مال ختم ہو جائے گا یا جو کھانا ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اسے کوئی کھا لے گا، وہاں کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، یا کسی طریقے سے آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ مسجد نہ جائیں، وہیں پر نماز پڑھ لیں۔ ایسے ہی آپ نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے، آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ ہم مسجد جائیں گے تو وہ جو قرض خواہ ہے جس کا ہم نے قرض لے رکھا ہے وہ ہم کو پکڑ لے گا اور ہم کو آنے نہیں دے گا، سخت زد و کوب کرے گا، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ مسجد نہ جائیں، اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ ایسے ہی ظالم کا خوف کہ مسجد جائیں گے تو کوئی وہ ظالم انسان ہم پر ظلم کرے گا، پریشان کرے گا، مارے گا، تو آپ کو مسجد نہ جانے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے شدید پاخانہ لگا ہے، مطلب اس طریقے سے کہ آپ نماز پڑھیں گے اس حالت میں تو آپ کا خضوع و خشوع نہیں ہوگا، دماغ بٹے گا، پریشانی ہوگی، پاخانہ میں بھی اور پیشاب میں بھی۔ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ پہلے آپ پیشاب کریے، پاخانہ کریے، اگر جماعت نکل رہی ہے تو نکل جانے دیجیے، آپ ان چیزوں سے فراغت حاصل کر لیجیے۔ ایسے ہی بہت زیادہ ہوا لگی ہو، ریاح، ہوا خارج ہونے کا، تو اس میں بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ پہلے ہوا خارج کر لیجئے، پھر وضو کیجیے اور مسجد جائیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے۔ اسی طریقے سے کھانا حاضر ہے اور نفس کھانے کی طرف اتنا مائل ہے کہ ہر وقت اس کے دماغ میں کھانا ہی کھانا ہے، نماز میں جائے گا تو اس کو خیال کھانے ہی کا رہے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ دل کھانے میں لگا ہو، عبادت خانے میں نہیں، مسجد خانے میں نہیں، کھانا کھانے کی طرف دل اگر مائل ہے اور اس سے ہٹ نہیں رہا ہے تو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ آپ پہلے کھانا کھا لیجئے، دل کو اطمینان کر لیجئے، پھر نماز پڑھنے کے لیے جائیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا مطلب جو ہے تھوڑا سا بھی ہلکا سا اشتیاق ہے کہ نہیں کھانا کھا لیتے اچھا ہوتا، نہیں، شدید میلان ہو کھانے کی طرف، نماز میں خضوع اور خشوع پیدا ہونے نہیں دے گا تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ کھانا کھائیے تب نماز پڑھیے، جماعت اگر نکل رہی تو نکلنے دیجیے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے کہ آپ قافلہ کے ساتھ جا رہے ہیں، اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو قافلہ گزر جائے گا، نکل جائے گا اور آپ پیچھے رہ جائیں گے، آپ اکیلے پڑ جائیں گے، تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ جماعت چھوڑیے، نماز پڑھیے اور آپ قافلہ کے ساتھ چل نکلیے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی بیمار ہے اور کوئی شخص اس کی عیادت میں ہے، تیمارداری میں ہے، اور اس کو ڈر ہے کہ ہم یہاں سے اگر چلے جائیں گے تو اس مریض کو کسی طرح کا کوئی نقصان ہو جائے گا یا پریشان ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس عیادت کرنے والے تیماردار کے لیے بھی شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ وہ جماعت چھوڑ دے، وہیں پر اس مریض کے پاس نماز پڑھ لے، اس کے لیے جماعت میں نہ جانے کی اجازت ہے شریعت کی نظر میں۔ تو ناظرین کرام، یہ کچھ صورتیں ہیں جس میں ایک آدمی کو جماعت میں شامل نہ ہونے کی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن ان سب صورتوں میں بھی اگر چلے جاتے ہیں اور شریک ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بغیر عذر کے جماعت کو چھوڑ دینا یہ نہایت سخت گناہ ہے۔ بعض فقہاء کرام نے کہا کہ عادت ہو تو پھر ایسا انسان فاسق ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو مسائل اچھی طرح سمجھ میں آئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔